یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی غم پہنچتا ہے، آپ کا کوئی عزیز انتقال کر جاتا ہے، تو آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ 3 دن تک سوگ اور غم منا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہ بڑی کمی ہے کہ وہ عدت کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کیا آفت آ گئی ہے۔ 2 طرح کی عدت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے طلاق کی عدت اور ایک ہوتی ہے وفات کی عدت۔ اور عدت کا سب سے اہم جو مسئلہ ہے اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے استبراء رحم۔ عدت کے اندر اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ عدت کیوں کی جاتی ہے اور عدت کے کیا کیا فائدے ہیں، کیوں شریعت نے عدت رکھی ہے۔ اس کی بہت ساری باریک باریک حکمتیں ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم جو ہے وہ استبراء رحم ہے، یعنی عورت کا رحم اس بات سے پاک ہو جائے کہ جس کی یہ اب تک بیوی تھی اب اس کے حمل کی کوئی گنجائش اس کے اندر نہیں رہی ہے۔ دراصل اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام انسان کی عزت کی بہت فکر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نسب جو باپ سے ثابت ہوتا ہے اس کو ثابت کرنے کے مسئلے میں اسلام بہت محتاط ہے۔ دیکھیے، ایک فرض کریے، اگر عدت نہ ہو، شوہر کا انتقال ہو جائے اور 1 ہفتے کے بعد ہی اگر بیوی دوسری جگہ نکاح کر لے اور عدت نہ گزارے 4 مہینے 10 دن، 1 ہفتے کے بعد میں ہی اس کا اگر نکاح کر دیا جائے، تو جو نیا شوہر آئے گا، اب جو بچے اس کے پیدا ہوں گے، تو جو پہلا بچہ پیدا ہوگا اس کے متعلق اس کے ذہن میں مستقل شکوک اور شبہات رہیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو بچہ 6 7 8 مہینے میں پیدا ہو گیا تو ہو سکتا ہے یہ جو پہلے والا شوہر تھا اسی کا حمل ٹھہرا ہوا ہو اور یہ اسی کا بچہ ہو سکتا ہے، یہ میرا بچہ نہ ہو، اگر 1 ہفتے کے بعد میں ہی دوسری جگہ شادی کی اجازت دے دی جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اب جب بچہ بڑا ہوگا، اختلاف اگر ہو گیا تو باپ کہے گا یہ میری اولاد نہیں ہے، یہ پہلے والے کی ہے، عورت کہے گی یہ پہلے والے کی نہیں، یہ آپ کی اولاد ہے، تو معلوم یہ ہوگا کہ جھگڑا بن گیا، اور وہ بچہ ساری زندگی اسی کشمکش میں گزارتا رہے گا کہ میرا باپ کون ہے۔ تو اس لیے شریعت نے ایک ایک حکم کو بڑی باریکی سے رکھا ہے، اور سب سے اہم وجہ جو ہے وہ استبراء رحم ہے کہ جب عورت کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کو 3 ناپاکی کے خون اگر آ جاتے ہیں تو پھر یہ بات صاف ہو جاتی ہے، کیونکہ جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو پھر ناپاکی کا ایام نہیں آیا کرتے ہیں، لیکن جب 3 ناپاکی کا ایام آ جائیں تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اب اس عورت کو پہلے والے شوہر سے کوئی امید نہیں ہے۔ تو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ اگر طلاق ہو جائے تو طلاق ہونے کے بعد میں عدت 3 ناپاکی کے خون ہوا کرتی ہے۔ بعض لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ طلاق ہو گئی ہے تو عدت کتنی ہوگی، 3 مہینے 10 دن، 3 مہینے، معلوم ہی نہیں ہے۔ وہ عورتیں کہ جنہیں پیریڈ آتے ہیں، جن کو ناپاکی کا ایام گزرتے ہیں، تو جب 3 ناپاکی کا ایام ان کو گزر جائیں گے ان کی عدت مکمل ہو جاتی ہے، وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہیں۔ یہ ہے عدت طلاق۔ ایک بڑا عجیب سا موضوع ہے، ایک عجیب سا موضوع ہے، کیونکہ عام طور سے اس میں دلچسپی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ موٹی موٹی باتیں جو ہے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ عدت طلاق ہوتی ہے جو 3 مہینے 10 دن نہیں، 3 ناپاکی کے ایام ہوتی ہے۔ اور اگر ایسی کنڈیشن میں طلاق ہو جائے کہ بیوی کو حمل تھا تو پھر عدت ہوتی ہے کہ جب تک اس کا بچہ نہ جنا جائے۔ اگر 4 دن کے بعد ہی اس نے بچہ جن دیا تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی، کیونکہ اب اس کا رحم صاف ہو چکا ہے۔ اور اگر 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے ابھی اس کی ولادت میں ہے تو اس کی عدت اتنی لمبی بڑھ جائے گی۔
کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر وہ دوسرے کا حمل موجود ہے، دوسری جگہ وہ نکاح نہیں کرے گی۔ یہ ہوتی ہے عدت طلاق۔ یہ تو بہت کم ہوتا ہے، اور اس میں ایک بڑی بات یہ ہے، میں بھی بتاتا ہوں آگے، کہ بہت ساری عورتیں عدت ہی نہیں کرتی ہیں، یہ سخت گناہ گار ہوتی ہیں۔ دیکھیے، عدت کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اس کے احکامات قرآن کریم کے اندر بتلائے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی بھائی، کوئی باپ اگر اس کی بیٹی کو، بہن کو یا کسی کو طلاق ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم عدت نہیں کرائیں گے، تو عین ممکن ہے کہ وہ ایمان سے نکل جائے، اس کا ایمان ہی باقی نہ رہے۔ اور ہم اس چیز کو بہت سنتے ہیں کہ عام طور سے اگر طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق کے وقت میں عورتیں عدت کرتی نہیں ہیں، وہ سوچتی ہیں یہ کمبخت اس نے مجھے طلاق دی ہے، میں کروں گی اس کی عدت۔ شوہر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا، اس نے طلاق دے دی، اس سے تمہارا رشتہ ختم ہو گیا۔ کئی عورتوں کو یہ دیکھا ہے، اپنے جو اس شوہر کو جس سے وہ نکاح میں تھی، جب اس سے طلاق ہو جاتی ہے تو اس کو خوب الٹا سیدھا کہتی ہیں، خوب گالیاں بکتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم کریں گے اس کی کمبخت کی عدت۔ یہ غلط ہے، عدت کا تعلق آپ سے ہے۔ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو یہ بات دھیان رکھیں، اگر آپ باپ ہیں تو بیٹی کے لیے، اگر آپ بھائی ہیں تو بہن کے لیے، آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر بالفرض کہیں پر بات نہ بن کر کے طلاق ہو جائے تو پھر عدت کا گزارنا ضروری ہے۔ اگر نہیں گزارتی ہیں تو قرآن کریم کے اس حکم کی مخالفت کی وجہ سے سخت گناہ گار ہو۔ بہرحال یہ اصل بات نہیں ہے، اصل تو بتانا یہ ہے کہ جو عام طور سے پیش آتی ہیں وہ ہوتی ہے عدت وفات۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی غم پہنچتا ہے، آپ کا کوئی عزیز انتقال کر جاتا ہے، تو آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ 3 دن تک سوگ اور غم منا سکتے ہیں۔ منانا ہے، یہ نہیں، منا سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض جگہوں پر یہ رواج ہے کہ بھائی شریعت نے 3 دن تک جو ہے غم منانے کی اجازت دی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غم منانے کی اجازت دی ہے تو غم منانا ہی ہے، اور 3 دن تک ان کے یہاں چولہے بھی نہیں چڑھتے ہیں، 3 دن تک ان کے یہاں کھانا بھی نہیں بنتا ہے، 3 دن تک کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے کہ بھائی شریعت نے یہ کہا ہے کہ 3 دن تک جو ہے غم منانا چاہیے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کو غم منانا ہی ہے، شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، اس کا غم ہوگا، اس کی کفن دفن کریں، اس کو تدفین کریں، اپنے کام میں لگیں۔ دل پہ آپ کے غم ہے، پریشانی ہے، دعا کریں، بات پوری ہو گئی۔ لیکن اس کے علاوہ اور جو کام ہیں، اس طرح کے کام اختیار کرنا کہ جس سے لگے کہ بس پتہ نہیں کیا آفت آ گئی ہے، یہ کام شریعت میں نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ کا دل پریشان ہے، آپ غمگین ہیں، تو 3 دن تک کی اجازت ہے کہ آپ غمگین رہ سکتے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر مرد اور عورت کے تعلق میں جتنا گہرا تعلق شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے، اتنا گہرا تعلق نہ باپ اور بیٹی کا ہوتا ہے، نہ بہنوں کا آپس میں ہوتا ہے، نہ بھائی اور بہن کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، کہ جتنے راز نیاز اور گہرے تعلق اور گہری باتیں شوہر اور بیوی کی ہوتی ہیں۔ یہ مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی زندگی میں خود غور کر سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں کہ بہن بھائی سے نہیں کہہ سکتی ہے، بہن بہن سے نہیں کہہ سکتی ہے، بہن باپ سے نہیں کہہ سکتی ہے، لیکن شوہر کے درمیان اور بیوی کے درمیان وہ تعلق ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے سے باتیں کہہ جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے شوہر کا بہت بڑا درجہ رکھا۔ تو شوہر کے متعلق شریعت نے یہ اجازت دی ہے بیوی کو۔ عام لوگوں کے لیے یہ اجازت ہے کہ اگر انہیں غم ہے تو 3 دن تک غم منا سکتے ہیں، لیکن بیوی کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے شوہر کا سوگ منا سکتی ہے، منائیں۔ اور سوگ منانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی زینت اختیار نہ کرے، خوشیوں کے کام نہ کرے، اس طرح کے کاموں سے بچنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ لہٰذا جب کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو شریعت اس لیے کہتی ہے کہ 4 مہینے 10 دن اس کی بیوی اپنے شوہر کی یاد میں
عدت میں بیٹھ جائے۔ دیکھیے عدت میں بیٹھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، عدت پوری کیسے ہوتی ہے، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی زیادہ پریشان حال ہے، بیمار ہے، کوئی اور عورت ہے تو عدت 40 دن کی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، قرآن کریم کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن نے صاف صاف کہا ہے کہ وہ عورتیں جن کے شوہر انتقال کر جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک عدت میں رکھیں گی۔ یہ 40 دن کی کوئی عدت نہیں ہوتی ہے، یہ بات اچھے سے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ 40 دن کوئی عدت نہیں ہے۔ اور بات سمجھیے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور بہت سی جگہوں پر اس کے اندر کمی پیدا ہونے لگی ہے کہ عورت اگر عدت میں ہے، اور ابھی میرے پاس ایک دفعہ فون بھی آیا تھا، وہ کہنے لگے کہ جی یہ دادی ہے، ان کی پوتی کی شادی ہو رہی ہے تو ہم ایسا کریں میرج ہال میں لے جا کے بٹھا دیں، ان کی پوتوں کی اور پوتیوں کی شادی ہے تو ہم ان کو میرج ہال میں لے جا کے بٹھا دیں۔ بھائی میرج ہال میں کیوں جا رہے ہیں؟ شادی خوشی کا کام ہے نا، اور شریعت نے یہ کہا ہے کہ یہ 4 مہینے 10 دن تک غم میں رہے، خوشیوں کے کام سے بچے، تو دادی کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر کہنے لگے تو تاریخ آگے بڑھا دیں۔ میں نے بھائی اگر دادی کے بغیر شادی نہیں ہو پا رہی ہے تمہاری تو تاریخ آگے بڑھا دو، ورنہ شادی بیاہ میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات اور سنیے، عدت کے اندر جو اب اصل بات میں بتانا چاہتا ہوں، اور بس یہی اصل ہے کہ جب عورت کے اوپر عدت لازم ہوتی ہے تو ہمارے یہاں عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہ بڑی کمی ہے کہ وہ عدت کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں جنہیں کیا آفت آ گئی ہے، عورت کو ایسا کر دیں گے کہ بالکل ایک طرف بٹھا دیں گے۔ دراصل یہ سب اسلام سے پہلے کے طریقے ہیں۔ اسلام سے پہلے کا طریقہ یہ ہے کہ 1-2 سال تک عدت کرائی جاتی تھی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور عورت کو ایسے ہی بند کر کے ڈال دیتے تھے۔ لیکن شریعت نے اس چیز کو نہیں سمجھا۔ اسلام آیا، اسلام نے انسان کی ضرورتوں کو سمجھا، اور ضرورت کو سمجھ کر کے انسان کی طبیعت کے مطابق احکام نازل کیے، اور پھر اس عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت متعین کی۔ اور عدت کے اندر کوئی بہت زیادہ اتنی سختی اور پابندی نہیں ہے جتنی ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہے۔ ایسا کر دیا جاتا ہے کہ عورت کو ادھر بیٹھو، ایک دم ایک کمرے میں بیٹھ جاؤ، بالکل باہر بند نکل جانا۔ اور بعض عورتوں نے رکھا کہ عدت ایسے کرنی ہے زمین بھی نہ دیکھ پائے، آسمان بھی نہ دیکھ پائے تمہیں۔ ارے تو بھائی کہاں ہوا میں رہے گی گئے، یہی سے جادو سے غائب کراؤ گے؟ اتنا خراب طریقہ اسلام کا تو نہیں ہو سکتا، اتنی بات تو عقل میں آتی ہے۔ عورت کو ایک کونے میں گھوس کر کے ڈال دینا اور اس سے یہ کہنا کہ روشنی بھی مت دیکھنا، آسمان کے سورج کو نکلتے مت دیکھنا، آسمان تمہیں نہ دیکھے، زمین تمہیں نہ دیکھے، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ عدت کے اندر پردہ رہنا چاہیے، اسی طرح کہ جس طریقے سے زندہ لوگوں سے زندگی میں پردہ رہتا ہے۔ پردہ ہوتا کن کن لوگوں سے ہے کہ دیکھیے، جن لوگوں سے اگر اس عورت کا نکاح کرنا چاہیں تو نکاح ہو سکتا ہو، تو سمجھو جس شخص سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے تو اس عورت سے یہ پردے میں رہے گی، اپنے گھر کے اندر رہے گی، اس سے کوئی ملاقات نہیں کرے گی، کوئی بات نہیں کرے گی، کوئی مجلس اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اور جن لوگوں سے نکاح نہیں، جیسے بیٹا ہے، بیٹے سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، سگا بھانجا ہے، خالہ ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، مل سکتی ہیں، داماد ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، ان سے مل سکتی ہیں۔ تو یہ رشتے اس طرح کے، یہ پھوپھو ہے کسی کی سگی تو بھتیجا ہے تو اس سے مل سکتی ہیں۔ وہ رشتے کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے، کی جا سکتی ہے، مل سکتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ جو یہ سختی اور پابندیاں کی جاتی ہیں کہ اس کو بند کر دیا جائے اور آسمان بھی نہ دیکھے، زمین نہ دیکھے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ نارمل زندگی گزارے اپنے گھر میں، 4 دیواری کے اندر، جہاں چاہیں جدھر جائیں اپنا جائیں، بیٹھے رہیں، اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو عورت پہ غم ہوتا ہے، مزید اس کو ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ بس پوچھو مت۔ اس لیے اپنے گھر کے اندر وہ جہاں جانا چاہے، جہاں رہنا چاہے وہ جا سکتی ہے، رہ سکتی ہے۔ باقی ایک وقت آتا ہے کہ انتقال کے متعلق
کہ اگر کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے تو تب لوگ جو معلوم کرتے ہیں کہ جی ہمیں انتقال میں لے جانا ہے. تو دیکھیے انتقال میں بھی لے جانے کی اجازت نہیں ہے. البتہ اگر عورت اتنی زیادہ پریشان ہو رہی ہے کہ اس کے ابا کا انتقال ہو گیا, اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا, تو عورتوں کی حالت انسان کی حالت دیکھی, عورت کی حالت دیکھی جائے گی کہ عورت کیا اس درجے کی ہے کہ وہ برداشت کر سکتی ہے, کیا وہ اس کو صبر آ سکتا ہے. اگر اس کو سمجھایا جائے کہ بہن دیکھیے آپ اس وقت اللہ کے ایک اہم حکم کو پورا کر رہی ہیں, آپ یہیں رہ کر کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں, آپ اس کا چہرہ دیکھ کر کے کچھ نہیں کر سکتی ہیں. اگر اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر وہ وہیں پر رہے, اس کو نہ لے کر کے جائیں. میں نے اکثر دیکھا یہ ہے کہ عورت سے زیادہ جو آس پاس والے ہوتے ہیں وہ زیادہ جو ہے ایک دم پریشان ہوتے ہیں. ارے میاں ابا کا انتقال ہوا ہے, میاں اس میں نہیں جا سکتی کیا, یہ کیا ہو گیا. میں نے کہا کہ ذرا میری بات کرائیے آپ. میں نے ان سے بات کی, ہوا میرے ساتھ میں نے آپ کو یہ مسئلہ ہے, آپ کیا رک سکتی ہیں. جی مفتی صاحب کوئی بات نہیں, میں رک سکتی ہوں, کوئی حرج کی بات نہیں. تو دیکھا یہ ہے کہ جو تیماردار اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ واویلا مچاتے ہیں. لیکن اگر عورت پریشان ہو تو پھر اس کو دکھا کر کے فوراً واپس لا سکتے ہیں. لیکن کنڈیشن سمجھ لینی چاہیے, یہ نہیں کہ اس مسئلے کو ہلکا بنا دیں, آسان بنا دیں کہ اب تو مفتی صاحب نے کہا ہے تو چلو بھائی اس کو عام ہی کر دو. نہ, پہلے کنڈیشن دیکھی جائے گی کہ عورت کی کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب عدت مکمل ہوتی ہے تو عدت مکمل ہونے پر بہت ساری خرافات ہوتی ہیں. عدت مکمل ہو گئی, بعض لوگوں نے کیا رکھا, ایک پیر باہر رکھو, ذرا گھر کے باہر رکھو. جب تک گھر کے باہر ایک پیر نہیں رکھا جائے گا عدت پوری نہیں ہونے کی. یہ نہیں ہے عدت. عدت یہ ہے کہ جس وقت شوہر کا انتقال ہوا تھا اس وقت سے لے کر جب 130 دن 4 مہینے 30 دن مکمل ہو گئے, عدت پوری ہو گئی, بات ختم, بس ختم, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ جو عورت ہے اس کے بھائی لینے کے لیے آ رہے ہیں, عدت پوری ہو رہی ہے. اس کے داماد لینے کے لیے آ رہے ہیں, پوری ہو رہی ہے. بعض عورتیں آئیں گی کہ بہن آؤ ذرا دروازے میں چلتے ہیں, 2 قدم باہر رکھو پھر اندر کو آؤ جب عدت پوری ہوگی. یہ کہاں سے طریقے آ گئے ہیں, یہ لوگوں نے اپنے طریقے بنا رکھے ہیں, بیکار کی بات ہے. وقت مکمل ہو گیا, عدت مکمل ہو گئی, بس. اب اور خرافات دیکھیے. اب آپ دیکھیے کہ یہ کیسے اسلام کا طریقہ ہوتا ہے. اب فلاں جگہ عدت مکمل ہونے والی ہے, فلاں جگہ کپڑے سل رہے ہیں, بہن کپڑے سل رہی ہیں, اور کنگن بنائے جا رہے ہیں, گلے کا ہار بنا دو, چونی دے دو, یہ بندکی دے دو عورت کو. وہ بنا کر کے جو ہے عدت کس دن ہو رہی ہے پوری, کہ وہ پیر کے دن پوری ہو رہی ہے. تو پیر کے دن تک جو ہے اس کے رشتہ دار فلانا بھائی, ڈھمکا بھائی, چھوٹا والا بھائی, بڑا والا بھائی, فلانی بھابھی, یہ وہ سب جو ہے وہاں سے پورا سامان تام جام اکٹھا کر کے لے آ رہے ہیں. لو جی ہم نے تمہیں عدت میں دیا. ابے بھائی مرنے والا کی خوشی کر رہے ہوتے. یہ بیوقوف والی باتیں ہیں. یہ لین دین وین کرنا سب اسلام کے خلاف ہے. جو لوگ کرتے ہیں اس سے باز آئیں. یہ بالکل سراسر اسلام کے خلاف طریقہ ہے. عدت کے وقت میں کپڑے بنانا, عدت کے وقت میں زیورات بنانا, عدت کے وقت میں طرح طرح کے ہدیے گفٹ دینا, یہ سب اسلام کے خلاف طریقہ ہے, سب غلط ہے. عدت تو وقت گزر گیا, مکمل ہو گئی, بات ختم. اس لیے میرے بھائی یہ موٹی موٹی باتیں تھیں جو عدت میں ہوتی ہیں, اور بھی بہت ساری ہوتی ہیں, بڑی لمبی چوڑی باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن وقت مکمل ہو گیا. ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ عدت نام ہے کہ جب انتقال ہو جائے تو عورت پردے میں رہے, غیر محرموں سے احتیاط رکھے. البتہ اگر ضروری ہو کسی سے تو فون پہ بات کی جا سکتی ہے, ضروری ہو تو ڈاکٹر وغیرہ ہوں, کسی کو اپنا حال بتانا ہو تو فون پہ بات کی جا سکتی ہے. باقی زیادہ کسی سے نہ ملے, اپنے گھر میں کہیں پر بھی رہ سکتی ہیں, ٹہل سکتی ہیں. اور عدت جب مکمل ہوتی ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ عدت ایٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے, مکمل ہو جاتی ہے. جو پابندیاں ہیں وہ اس کی تھوڑی کم ہو جاتی ہیں. یہ مطلب نہیں کہ وہ بے پردہ گھومتی پھرے, پردے کے احکام اس سے ختم ہو گئے ہیں. اس کے بعد جب عدت کا وقت مکمل ہوتا ہے جو بھی کام کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ سب غلط ہے. بہرحال یہ بات تھی کچھ عدت کے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.